آج ہم ملیحہ لودھی کی جو کتاب ہے پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ، اس کے کچھ چیپٹرز پر بات کر رہے ہیں۔ تو پہلا باب دا پاسٹ ایز پریزنٹ، یہ عائشہ جلال کا لکھا ہوا ہے۔ جی، اس میں وہ بنیادی طور پر یہی بتا رہی ہیں کہ پاکستان کا ماضی، اس کی تاریخ کس طرح آج بھی حال پر اثر انداز ہو رہی ہے، خاص طور پر ریاست کی تشکیل، اسٹیٹ فارمیشن اور قومی شناخت، نیشنل آئیڈینٹی کے حوالے سے۔ بالکل۔ عائشہ جلال اس چیپٹر میں کافی زور دیتی ہیں اس بات پر کہ پاکستان کی تاریخ کی جو پیچیدگیاں ہیں نا، کمپلیکسٹیز، جی جیسے تقسیم ہند سے جڑے کچھ مسائل جو حل نہیں ہوئے، پھر نو آبادیاتی وراثت یعنی کلونیل لیگیسی، ہاں، وہ لیگیسی والی بات اہم ہے۔ جی، اور ریاست اور معاشرے کے درمیان جو ایک تعلق، ایک ریلیشن شپ ڈیفائن ہونا تھا، وہ پوری طرح نہ ہو پانا، بالکل۔ یہ سب چیزیں وہ کہتی ہیں آج بھی ملک کے سیاسی اور سماجی مسائل کی جڑ ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ تاریخ صرف آپ کہہ لیں ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ حال میں زندہ ہے، ایکٹیو ہے۔ صحیح۔ اور ایک خاص بات وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کس طرح مختلف نظریات، علاقائی شناختیں یہ مرکز کے ساتھ ہمیشہ سے ایک کشمکش میں رہی ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہسٹری میٹرز، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کے وہ خاص سوالات جو حل نہیں ہوئے، وہ آج کی پالیسی اور سیاست میں بھی نظر آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا مرکز اور صوبوں والا مسئلہ۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ جلال کا فوکس اسی پر ہے کہ تقسیم کے فوراً بعد ریاست کو جو چیلنجز تھے، ایک نئے ملک کی حدود بنانا، اس کی ایک شناخت، آئیڈینٹی قائم کرنا، مختلف علاقائی گروہوں کو اب کہہ لیں انٹیگریٹ کرنا، یہ کام وہ کہتی ہیں پوری طرح نہیں ہو سکے، خاص طور پر جو مرکزی اتھارٹی اور صوبائی خود مختاری، پروونشل آٹونومی، اس کے بیچ جو ایک تانا پوڑ تھی، وہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ صحیح۔ اور کولونیل لیگیسی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ریاست کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز، ان کا ڈیزائن، ان کی سوچ، وہ اب بھی اس دور سے متاثر ہے جس کی وجہ سے جمہوری احتساب یعنی ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی، اس میں مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ڈائنامکس ہیں جو آج بھی پاکستان کو شیپ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہی ان کا مین آرگیومنٹ ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تاریخ کا بوجھ کیسے حال پر ہے، اور شاید اسی کانٹیکسٹ میں اگلا چیپٹر وائی جناح میٹرز جو اکبر ایس احمد نے لکھا ہے وہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ اگر ماضی اتنا ہی اہم ہے تو پھر بانی کے ویژن کی آج کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکبر احمد اس باب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جناح پاکستان کو ایک جدید جمہوری ریاست یعنی ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اچھا۔ جہاں آئین کی بالادستی ہو، کانسٹیٹیوشن سپریم ہو، قانون کی حکمرانی، رول آف لا ہو، اور تمام شہریوں کو، سٹیزنز کو، خاص طور پر اقلیتوں، مائنورٹیز کو برابر کے حقوق، ایکول رائٹس ملیں۔ جی۔ احمد صاحب اس سلسلے میں جناح کی 11 اگست 1947 والی تقریر کا بہت حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ مشہور تقریر۔ جی، جو ان کے اسی ویژن کو ایک طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور سب اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے۔ لیکن جناح کے ویژن پر تو کافی بحث بھی تو ہوتی رہتی ہے، جیسا اکبر احمد نے بھی یقیناً ذکر کیا ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ جو ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے یا اسلامی، اس پر احمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اکبر احمد اس بحث کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناح کی وفات کے فوراً بعد ہی ان کے ویژن کی مختلف تشریحات، انٹرپریٹیشنز شروع ہو گئی۔ اعلیٰ، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ان کی 11 اگست والی تقریر پر زور دیتے ہوئے انہیں ایک سیکولر رہنما قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ احمد کے مطابق یہ بحث آج تک پاکستان کی سمت، اس کی ڈائریکشن اور آئیڈینٹی پر گہرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ وہ خود کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ دکھانے کے بجائے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جناح کے اصل ویژن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل ویژن سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد ہے جناح کا زور آئین پرستی، کانسٹیٹیوشنلزم پر، قانون کی حکمرانی پر اور اقلیتوں کے حقوق پر، کیونکہ احمد کے خیال میں انہی اصولوں میں پاکستان کے وہ موجودہ بہت سے مسائل ہیں جیسے ایکسٹریمزم ہے یا گورننس کے چیلنجز، ان کا حل شاید پوشیدہ ہے۔ وہ جناح کو ایک پریگمیٹسٹ لیڈر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں جن کا ویژن وقت کے ساتھ ایوالو ہوا، لیکن بنیادی اصول، کور پرنسپلز وہی رہے۔ تو ایک طرف عائشہ جلال ہیں جو بتا رہی ہیں کہ تاریخ کی پیچیدگیاں جیسے ریاست کا ڈھانچہ،
کلونیل لیگیسی وہ آج بھی کتنی گہرائی تک اثر رکھتی ہیں. جی. اور دوسری طرف اکبر احمد اشارہ کر رہے ہیں کہ بانی کے اصل ویژن میں یا کم از کم اس کی ایک انٹرپریٹیشن میں ان مسائل کا ممکنہ حل موجود ہو سکتا ہے. بالکل. یہ دونوں چیپٹرز مل کر ایک کافی آپ کہہ لیں کمپلیکس تصویر پیش کرتے ہیں پاکستان کی. جی. دونوں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ، اس کا نیریٹو کتنا کنٹیسٹڈ ہے، یعنی اس پر کتنی مختلف آراء ہیں. بالکل. ماضی کی تشریح، انٹرپریٹیشن اور مستقبل کی سمت، ڈائریکشن، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جی. جلال کا جو اسٹرکچرل انالیسس ہے تاریخ کا، اور احمد کی جو بحث ہے جناح کے ویژن کی ریلیونس پر، جی. یہ دونوں مل کر سمجھاتی ہیں کہ پاکستان کی کرائسس سٹیٹ ہونے کی وجوہات کتنی ملٹی لیئرڈ ہیں. اور یہ صرف ایکڈیمک بحث سے نہیں ہے، ان کا سیدھا تعلق آج کے سیاسی فیصلوں اور معاشرتی رویوں سے ہے. آج ہم ملیحہ لودھی کی مرتب کردہ کتاب پاکستان بیونڈ دا کرائسس سٹیٹ کے ایک کافی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں. جی. یہ باب محسن حامد نے لکھا ہے، وائی پاکستان ول سروائیو. تو اس میں بنیادی سوال یہی اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو اتنی منفی باتیں ہوتی ہیں، ایک کرائسس سٹیٹ والی تصویر، کیا یہی پوری کہانی ہے؟ بالکل. اور محسن حامد کا جو مین پوائنٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو انالیسز ہوتا ہے، خاص طور پہ باہر، وہ سیکیورٹی اور معیشت، بس انہی دو چیزوں کو دیکھتا ہے. اچھا. اس چکر میں نا ملک کی جو اپنی ایک اندرونی اسٹرینتھ ہے، ایک ریزیلینس ہے، جس کی وجہ سے وہ چلتا آ رہا ہے، وہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے. صحیح. حامد یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ پہلے بھی تو پاکستان کے بارے میں ایسی پیشگوئیاں ہوئی ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں. تو پھر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر حامد صاحب کو لگتا ہے کہ پاکستان مطلب مشکلات کے باوجود سروائیو کر جائے گا؟ کیا چیز انہیں امید دلاتی ہے؟ دیکھیں، وہ کئی وجوہات بتاتے ہیں. سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم وہ ہے پاکستان کی ڈیموگرافکس، یعنی آبادی کی ساخت. نوجوان آبادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر ہے. اب یہ تعداد خود ایک بہت بڑی طاقت ہے. یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ نوجوان نسل ہے جو تبدیلی چاہتی ہے. ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہے، ان کی ایسپریشنز ہیں، تو یہ ملک کا مستقبل ہے. ٹھیک. تو یہ تو ہوئی نوجوان آبادی. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دوسری اہم چیز وہ بتاتے ہیں پاکستانی ڈائسپورا، یعنی جو لاکھوں پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں. جی. ترسیلات زر والا معاملہ. ہاں، وہ اربوں ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں، جو ظاہر ہے معاشیت کو بہت بڑا سہارا دیتے ہیں. لیکن بات صرف پیسوں کی نہیں ہے. اچھا. یہ لوگ جب واپس آتے ہیں یا رابطے میں رہتے ہیں تو وہ گلوبل آؤٹ لک، نئی سکلز، نئے خیالات، وہ سب بھی تو لاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ڈبل ایسٹ ہے. یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ ان کا اثر صرف اکنامک نہیں، سوشل بھی ہے. اچھا، ملک کے اندر کی بات کریں تو میڈیا کا کیا کردار دیکھتے ہیں حامد کے مطابق میڈیا کا پھیلاؤ پچھلے کوئی 2 دہائیوں میں، خاص طور پر الیکٹرانک اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ معلومات تک عام آدمی کی رسائی بہت بڑھ گئی ہے، اور پبلک ڈسکورس کے لیے، بحث مباحثے کے لیے نئے پلیٹ فارمز مل گئے ہیں. صحیح. چاہے شور زیادہ لگتا ہو کبھی کبھی. ہاں، وہ تو ہے، لیکن جمہوریت کے لیے یہ چیز، یہ بحث، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی سے جڑا ایک اور ادارہ، عدلیہ، اس کے بارے میں حامد کا کیا خیال ہے؟ اس کا کردار بھی تو کافی فعال رہا ہے. جی، وہ عدلیہ کی بڑھتی ہوئی آزادی اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کو بھی ایک مثبت چیز سمجھتے ہیں. اچھا. مطلب اس پر بحث تو ہو سکتی ہے کہ اس کی حدود کیا ہونی چاہیے، لیکن حامد کے نزدیک اس نے ریاست کے اندر جو پاور بیلنس ہے اسے تھوڑا بہت بدلا ہے. اور احتساب کا کلچر؟ ہاں، اور احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو فروغ دینے میں مدد کی ہے، چاہے ابھی یہ پروسیس مکمل نہ بھی ہو. طاقت کے توازن کی بات ہوئی تو فوجی اسٹیبلشمنٹ، اس کے کردار میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں وہ؟ جی، حامد کا ماننا ہے کہ فوج کا جو براہ راست سیاسی کردار تھا وہ کم ہوا ہے، خاص طور پہ 2008 کے بعد. اب بھی وہ ایک بہت بااثر ادارہ ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ ایک نئے، زیادہ کمپلیکس سیاسی ماحول میں اپنا رول سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلو چینج ہے؟ جی، یہ تبدیلی شاید سست ہو، لیکن حامد اسے ملک کی مجموعی بقا کے لیے اہم سمجھتے ہیں. اور آخری نقطہ، شناخت کا، پاکستانی آئیڈینٹی.
کیا یہ وقت کے ساتھ بدلی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے ان کے انالیسس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی شناخت اب صرف مذہب یا ریاست کے سرکاری نظریے پر مبنی نہیں رہی۔ تو پھر کیسی ہو گئی ہے؟ وہ زیادہ ڈائیورس، زیادہ پلورلسٹک ہو گئی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل میں۔ لوگ اپنی علاقائی، لسانی، ثقافتی شناختوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ جو تنوع ہے، یہ اندرونی طور پر ملک کو زیادہ لچکدار، زیادہ ریزیلینٹ بناتا ہے، مختلف قسم کے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حامد کے نزدیک پاکستان کی بقا کی وجوہات میں اس کی نوجوان آبادی، فعال ڈایاسپورا، میڈیا کا پھیلاؤ، عدلیہ کی فعالیت، فوج کا بدلتا کردار اور ایک زیادہ لچکدار قومی شناخت شامل ہیں۔ بالکل۔ ان کا تجزیہ، جو ایک عام بحرانی ریاست والا بیانیہ ہے، اس سے ہٹ کر ملک کی اندرونی سٹرینتھز پر فوکس کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے، سوال تو پھر بھی رہتے ہیں کہ کیا یہ فیکٹرز کافی ہیں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، جیسے معاشی مسائل ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، علاقائی صورتحال ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ ان مثبت پہلوؤں کو حقیقی ترقی میں کیسے تبدیل کیا جائے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سے 2 چیپٹرز دیکھ رہے ہیں، جی ایک شجاع نواز کا آرمی اینڈ پالیٹکس، جی اور دوسرا سعید شفقت کا پریٹورینز اینڈ دا پیپل۔ بالکل۔ دونوں ہی چیپٹرز پاکستان کی سیاست میں فوج کے رول پر فوکس کرتے ہیں۔ ہاں، اور خاص طور پر کہ یہ رول وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے، مشرف دور میں، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ سعید شفقت تو پاکستان کو پریٹورین سٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، پریٹورین سٹیٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب شفقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ ان کا مطلب ہے کہ یہ ایسی سٹیٹ ہے جہاں ملٹری کا سیاسی معاملات میں آپ دیکھیں کافی گہرا دخل ہے۔ صرف دخل نہیں بلکہ اکثر فیصلہ کن یعنی ڈسائسو رول ہوتا ہے۔ تو یہ صرف فوج کی وجہ سے ہے، ان کی ایمبیشن یا؟ نہیں، شفقت کہتے ہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ وہ سویلین اداروں کی کمزوری کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی کمزوری سے ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے جو پھر ملٹری کو ڈرا کرتا ہے سیاست میں۔ یہ ایک سائیکل سا بن گیا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور شجاع نواز، وہ اپنے چیپٹر میں آرمی کے گارڈین ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نواز کے مطابق آرمی کا ایک انسٹیٹیوشنل ویو ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی حفاظت، اس کی سٹیبلٹی ان کی ذمہ داری ہے، خاص کر جب انہیں لگتا ہے کہ سویلین لیڈرشپ کمزور ہے یا اہم فیصلے نہیں لے پا رہے۔ تو یہ گارڈین والی سوچ اور شفقت کا پریٹورین سٹیٹ کا کانسیپٹ کافی ملتا جلتا لگ رہا ہے۔ جی، کافی حد تک۔ دونوں ہی ملٹری کے اسٹرانگ رول کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وجہ تھوڑی الگ پرسپیکٹو سے بتا رہے ہیں۔ نواز 1911 کے بعد جو یو ایس پاکستان ریلیشنز تھے اور ملٹری ایڈ، اس کے اثرات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ گارڈین رول ہمیشہ انکنٹیسٹڈ رہا؟ شفقت نے 2007 کے بعد کسی تبدیلی کا اشارہ دیا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، 2007 کے بعد خاص کر لائرز موومنٹ اور پھر انڈیپینڈنٹ میڈیا کے بڑھنے سے چیزیں تھوڑی بدلی ہیں۔ شفقت اور نواز دونوں ہی اس پر بات کرتے ہیں۔ جوڈیشری اور میڈیا کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو تناؤ تھا، جو ٹینشن تھی، اچھا، وہ شاید پہلی بار تھا کہ ملٹری کی پولیٹیکل پاور کو اتنے بڑے سول پلیٹ فارم سے چیلنج ملا، اور اس نے پبلک پرسیپشن پر بھی، یعنی عوام کی رائے پر کافی اثر ڈالا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ تو لائرز موومنٹ صرف عدلیہ کے آزادی تک نہیں تھی، اس نے پوری سول سوسائٹی کو ایک طرح سے جگا دیا اور ملٹری کے سیاسی رول پر سوال اٹھائے۔ نواز اس پر آرمی کے اندر کیا ری ایکشن تھا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نواز اشارہ دیتے ہیں کہ مشرف کی پالیسیز پر، خاص کر جوڈیشری اور میڈیا والی، فوج کے اندر بھی ڈسکشنز تھیں، لیکن بہرحال لائرز موومنٹ نے سول سوسائٹی کو متحرک کیا، موبیلائز کیا، اور جوڈیشری کو ایک نیا رول دیا، ایک اسرٹیو رول۔ اس نے جو اسٹیبلشڈ پاور ڈائنامکس تھے ان کو ہلایا ضرور۔ سیاسی انفلوئنس کے علاوہ نواز ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر کی بات کرتے ہیں جو اس پاور کو سپورٹ کرتا ہے، فوج کے اکنامک انٹرسٹس، وہ ملٹری انک والا کانسیپٹ۔ جی ہاں، ملٹری انک، فوجی فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے بزنسز ہیں۔
اس سے ہوتا یہ ہے نواز کے مطابق کہ ملٹری کا سٹیک سٹیٹ میں صرف سیکیورٹی تک نہیں رہتا، اکانومی میں بھی اہم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے انفلوئنس کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سول ملٹری امبیلنس ہے شفقت، اس کی ہسٹوریکل روٹس کی بات کرتے ہیں، ایوب خان سے مشرف تک، لیکن سویلین اداروں کی کمزوری کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا نواز بھی اس پر کچھ کہتے ہیں؟ دونوں ہی اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شفقت کا پرسپیکٹو ہسٹوریکل ہے کہ شروع سے ہی سیاسی ادارے اتنے مضبوط نہیں تھے، اس نے آرمی کو سپیس دی۔ پھر سیکیورٹی کنسرنز، انڈیا فیکٹر، اس نے بھی فوج کی اہمیت بڑھائی۔ صحیح۔ نواز بھی انسٹیٹیوشنل فیکٹرز دیکھتے ہیں اور ایکسٹرنل انفلوئنسز جیسے یو ایس ایڈ وغیرہ۔ ہر ملٹری انٹرونشن نے گو کہ اس کو چیلنج بھی ہوا، لیکن اس نے اس امبیلنس کو مزید پختہ ہی کیا ہے۔ تو مطلب ان دونوں چیپٹر سے یہ واضح ہے کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کا معاملہ کافی کمپلیکس ہے۔ ایک طرف فوج کا اپنا انسٹیٹیوشنل ویو ہے، ایک تاریخی رول ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف اب جوڈیشری، میڈیا، سول سوسائٹی جیسے فورسز ہیں جن کا اثر بڑھ رہا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہاں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اور دونوں چیپٹرز اس پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ان ریلیشن شپس کا فیوچر کیا ہے؟ جی، کیا سویلین ادارے واقعی اتنے اسٹرانگ ہو پائیں گے کہ یہ پریٹورین سائیکل ٹوٹے، یا پھر نئے چیلنجز آئیں گے اندرونی بیرونی جو اس پوری ڈائنامک کو پھر سے بدل دیں گے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ 14 آئیڈیولوجیکلی اڈرفٹ، یہ زیاد حیدر نے لکھا ہے۔ جی، اس میں حیدر صاحب پاکستان کی نظریاتی سمت پر آپ کہہ لیں سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جو جناح کا ویژن تھا ایک مسلم ریاست کا، بالکل، جہاں اقلیتوں کو بھی حقوق ملیں، وہ ویژن وقت کے ساتھ کیسے فوکس سے ہٹ گیا۔ ہاں، اور حیدر خاص طور پہ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاست نے مذہب کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا، اچھا، خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں، اور اس سے ان کے خیال میں معاشرے میں ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی بڑھی۔ تو جناح کا جو ایک پروگریسو اور انکلوسیو ویژن تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ بالکل، وہ پس پشت چلا گیا۔ حیدر کے مطابق یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ اور یہ جو نظریہ پاکستان ہے، کیا اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز نے بھی کنفیوژن پیدا کی؟ مطلب ملک کو جوڑنے کے بجائے؟ ہاں، حیدر یہی کہتے ہیں کہ اس کی الگ الگ تشریحات نے ملک کو آپ کہہ لیں تقسیم کیا۔ ایک طرف ایک خاص اسلامی نظریہ ہے، جی، دوسری طرف وہ لوگ جو سیکولر یا لبرل خیالات رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ بالکل، یہ نظریاتی کشمکش آج بھی ہے، اور حیدر کے مطابق ایک واضح متفقہ قومی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ملک کو آگے بڑھنے میں وہ مشکلات آ رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نظریاتی سمت کی بات۔ جی، اب اسی کتاب کے اگلے چیپٹر پر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چیپٹر 15، جی، بیٹلنگ ملیٹنسی۔ زاہد حسین کا۔ ہاں، زاہد حسین کا۔ تو وہ پاکستان میں ملیٹنسی کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زاہد حسین تو اس مسئلے کا بڑا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کئی دہائیوں پرانا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کی جڑیں کم از کم افغان جہاد تک پیچھے جاتی ہیں۔ افغان جہاد تک؟ جی، لیکن وہ صرف تاریخ پر نہیں رکتے، وہ ریاست کی اپنی ماضی کی پالیسیوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ کون سی پالیسیاں؟ جیسے وہ بعض ملیٹنٹ گروپس کو اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پر استعمال کرنے کی پالیسی۔ حسین کہتے ہیں اس سے مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ اوہ، اچھا، تو 9/11 کے بعد صورتحال میں کیا بڑی تبدیلی آئی؟ وار آن ٹیرر میں پاکستان شامل ہوا؟ ہاں، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ زاہد حسین لکھتے ہیں کہ پاکستان کا اتحادی بننا ایک اہم موڑ تھا، لیکن اس کی وجہ سے ملک خود شدت پسندی کا شکار ہو گیا۔ جیسے ٹی ٹی پی کا ابھرنا، تحریک طالبان پاکستان؟ بالکل، ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ تو حسین صاحب اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ صرف فوجی آپریشنز؟ نہیں، وہ واضح کرتے ہیں کہ صرف فوجی آپریشنز کافی نہیں ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، جس میں پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک پہلو بھی شامل ہوں۔ جیسے فاٹا والے علاقوں میں اصلاحات، گورننس بہتر کرنا؟ بالکل، فاٹا جیسے علاقوں میں ریفارمز اور گورننس کو بہتر بنانا وہ کہتے ہیں بہت ضروری ہے۔ اور حسین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے آپس کے تعلقات اور مقاصد بھی مختلف ہیں۔ جی، یہ ایک اور پیچیدگی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے آپس کے لنکس بھی ہیں اور ان کے مقاصد بھی فرق ہیں۔
تو اس سے ان کے خلاف کارروائی کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ چیز صورتحال کو مزید کمپلیکیٹ کرتی ہے۔ اہم چیپٹرز دیکھ رہے ہیں۔ پہلا ہے عشرت حسین کا ری ٹولنگ انسٹیٹیوشنز۔ جی اس کا مطلب کور پوائنٹ یہی ہے نا کہ پاکستان کے جو سرکاری ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز، ان میں 1970s کے بعد سے ایک ڈکلائن دیکھا گیا ہے، پرفارمنس گری ہے۔ بالکل بالکل، اور انہیں بہتر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ حسین اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ حسین اصل مسائل کیا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس چیپٹر میں؟ کیا وجوہات بتاتے ہیں اس ڈکلائن کی؟ دیکھیں، ان کا انالیسس کافی ڈیٹیلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے اداروں میں سیاسی مداخلت، مطلب پولیٹیسائزیشن۔ اچھا، جب ہر کام میں سیاسی لنک چلے گا تو میرٹ تو ظاہر ہے پیچھے رہ جائے گا۔ ہاں وہ تو ہے۔ اس سے اداروں کی جو اصل کام کرنے کی صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور ساتھ ہی اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ جواب دہی، اس کا سسٹم بھی کمزور پڑ گیا ہے۔ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی ان پر کنسسٹنٹلی عمل درآمد نہیں ہوتا، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو رولز ہیں پر فالو نہیں ہو رہے، یہ اصل پرابلم ہے۔ اور حسین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کیوں ناکام ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ریفارمز کی بات تو ہمیشہ سنتے ہیں ہم۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ان کا۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اصلاح یا ریفارم کی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن دو بڑی وجوہات ہیں ناکامی کی۔ کیا ہیں وہ؟ ایک تو سیاسی عزم کی کمی، مطلب پولیٹیکل ول۔ گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ریفارمز کو کنسسٹنٹلی پرسو کرنا، اس کو اینڈ تک لے کر جانا، وہ نہیں ہو پاتا۔ کمٹمنٹ نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور دوسرا، بیوروکریسی کی طرف سے بھی بعض اوقات ریزسٹنس آتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے۔ شاید سٹیٹس کو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ تو پھر حسین کن خاص ایریاز میں فوری تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک ریکمنڈیشنز؟ انہوں نے 4 بنیادی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن پر فوری توجہ چاہیے۔ پہلا، سول سروس۔ اوکے۔ اس میں میرٹ پر بھرتی، آفیسرز کی بہتر ٹریننگ اور اچھی سیلریز تاکہ قابل لوگ اٹریکٹ ہوں اور کرپشن کم ہو۔ ٹھیک۔ اور دوسرا، عدلیہ، جوڈیئری۔ اس کی آزادی کو یقینی بنانا اور یہ جو لاکھوں کیسز کا بیک لاگ ہے اسے کم کرنے کے لیے کچھ کرنا۔ رائٹ۔ تیسری، پولیس ریفارمز کی بات بہت ہوتی ہے، اسے غیر سیافی بنانا، ریسورسز دینا تاکہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کر سکیں، اور چوتھا ایریا؟ ان کے لیے استعمال ہوں۔ یہ تو کافی کمپریہنسو لگ رہا ہے، یعنی ان کے مطابق صرف پلان بنانا کافی نہیں، اصل چیلنج اس پر عمل درآمد ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس اور مسلسل کوشش، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اسی انسٹیٹیوشنل کمزوری سے آئی تھنک معیشت کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے، جو ہمیں دوسرے چیپٹر میں لے جاتا ہے، میکا احمد کا ان اکنامک کرائسس اسٹیٹ۔ ہاں، اب اس پر آتے ہیں۔ یہ چیپٹر پاکستان کی اکانومی کو اس کرائسس اسٹیٹ کے لیبل کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے، جو بہت کامن ہے، اور یہ چیپٹر اس لیبل کو ایکچولی چیلنج کرتا ہے۔ اوہ، یہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو احمد کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمیشہ کرائسس میں نہیں ہے تو پھر اصل پکچر کیا ہے پاکستان کی اکانومی کی؟ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان پرپیچول کرائسس یعنی مسلسل بحران میں نہیں رہتا، بلکہ اس کی اکانومی بوم اینڈ بسٹ سائیکلز کا شکار ہے۔ بوم اینڈ بسٹ مطلب کبھی اکانومی بہت تیزی سے گرو کرتی ہے، لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا، یہ بوم فیز ہے، پھر اچانک کوئی نہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے، بسٹ، اور ہم پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سائیکل کیوں چلتا رہتا ہے؟ اس بوم اینڈ بسٹ کی بنیادی وجوہات کیا بتائی ہیں احمد نے؟ اسٹرکچرل ایشوز ہے۔ بالکل، وجوہات اسٹرکچرل ہی ہیں، مطلب نظام کی بنیادوں میں ہیں۔ ایک تو مسلسل فسکل ڈیفیسٹس، سرکاری آمدنی کم، خرچے زیادہ، اور بوجھ قرضوں سے پورا ہوتا ہے۔ رائٹ، ڈیفیسٹ اسپینڈنگ۔ ہاں۔ دوسرا، سیونگز اور انویسٹمنٹ ریٹس بہت کم ہیں پاکستان میں، جو لانگ ٹرم گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اور تیسرا، بیلنس آف پیمنٹس کے مسائل، مسلسل ایکسپورٹس کم، امپورٹس زیادہ، ہمیشہ ڈالر کا پریشر رہتا ہے۔ اور پالیسیز کا رول، کیا وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس سائیکل میں؟ بہت زیادہ۔ پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے، عدم تسلسل ہے، اور شارٹ ٹرم تھنکنگ بہت ہے۔ ہر نئی گورنمنٹ آتی ہے، پچھلی پالیسیز کو چینج کر دیتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہی نہیں۔
یہ تو مسئلہ ہے۔ اور آخر میں ایکسٹرنل شاکس، جیسے دنیا میں آئل کی قیمتوں کا اچانک بڑھ جانا یا کوئی گلوبل ریسیشن آ گیا۔ کیونکہ ہماری اکنامی اتنی ریزیلینٹ نہیں ہے تو ان شاکس کا فوری اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پوٹینشل تو ہے اکانومی میں، جیسا کہ بوم پیریڈ سے لگتا ہے، لیکن ہم اس گروتھ کو سسٹین نہیں کر پاتے، برقرار نہیں رکھ پاتے۔ یہی اصل پوائنٹ ہے میکل احمد کا۔ پوٹینشل ہے، ہائی گروتھ پیریڈز آئے بھی ہیں، لیکن اس گروتھ کو سسٹین کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور کرائسس مینجمنٹ پھر کیسے ہوتی ہے؟ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے؟ اکثر یہی ہوتا ہے، جب کرائسس آتا ہے تو ہم فوری حل ڈھونڈتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف پروگرام۔ وہ شارٹ ٹرم سٹیبلٹی تو دے دیتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، لیکن جو بنیادی اسٹرکچرل کمزوریاں ہیں نا، جیسے ٹیکس سسٹم، انرجی سیکٹر، ایکسپورٹس بڑھانا، ان پر پھر توجہ کم ہو جاتی ہے، اگلے کرائسس تک سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ صرف سمٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اصل بیماری کو نہیں۔ کچھ ایسے ہی سمجھ لیں۔ اسی لیے احمد کہتے ہیں کہ کرائسس سٹیٹ کا لیبل شاید تھوڑی اوور سمپلیفیکیشن ہے۔ اصل مسئلہ ان اسٹرکچرل ویکنیسز کا ہے اور ان بوم بس سائیکلز کا ہے۔ انہیں ایڈریس کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں چیپٹرز ملا کر ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف اداروں کی کمزوری جو حسین بتا رہے ہیں، دوسری طرف معیشت کے اسٹرکچرل مسائل اور یہ بوم اینڈ بسٹ جو احمد ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ کیا سوال؟ کیا اداروں کی بنیادی اصلاح کے بغیر، جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز عشرت حسین کہہ رہے ہیں، کیا ان کے بغیر مستقل معاشی استحکام، وہ اکنامک سٹیبلٹی جس کی بات میکل احمد کر رہے ہیں، حاصل کرنا ممکن ہے؟ یا پھر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے اتنی ضروری ہیں، اتنی انٹرڈیپینڈنٹ ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو کافی اہم ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا ہے بوسٹنگ کمپٹیٹیونیس، جسے مدثر مظہر ملک نے لکھا ہے۔ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ مصنف شروع میں ہی کہتے ہیں کہ یہ جو گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس ہے، اس میں پاکستان کی پوزیشن وہ کافی عرصے سے کچھ اچھی نہیں رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف کوئی نمبرز یا رینکنگ کی بات نہیں ہے۔ کمپٹیٹیونیس کم ہونے کا مطلب ہے کہ معیشت کی جو صلاحیت ہے نا، ترقی کرنے کی، نئی جابز پیدا کرنے کی، ایکسپورٹس بڑھانے کی، وہ متاثر ہوتی ہے۔ مصنف نے اس کی کئی وجوہات بھی بتائی ہیں، جیسے آپ دیکھیں میکرو اکنامک عدم استحکام ہے، مطلب مہنگائی، ایکسچینج ریٹ، یہ سب چیزیں۔ پھر ادارے کمزور ہیں، انفراسٹرکچر جیسے سڑکیں، بجلی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ انفراسٹرکچر کا تو ذکر لازمی تھا۔ اچھا، کتاب میں یہ بھی ہے کہ انوویشن اور ٹیکنالوجی کو اپنانے میں بھی کمی ہے، اور مارکیٹ ایفیشنسی، یعنی مارکیٹ کتنی سموتھلی کام کرتی ہے، وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور صحت اور بنیادی تعلیم، ان شعبوں کو بھی مصنف نے کمپیٹیٹیونیس کی کمزوری سے جوڑا ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر آپ کی ورک فورس صحت مند نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ پروڈکٹیو کیسے ہوگی؟ نئی سکلز کیسے سیکھے گی؟ انوویشن کیسے لائے گی؟ تو بنیادی صحت اور تعلیم یہ تو بالکل بیس ہیں۔ مصنف نے پاکستان کا موازنہ کیا ہے جیسے انڈیا، بنگلہ دیش سے۔ اس سے یہ فرق صاف نظر آتا ہے۔ صرف سستی لیبر ہونا کافی نہیں، اس کا ہنرمند ہونا، پروڈکٹیو ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو حل کیا ہے؟ مصنف کوئی خاص سمت بتا رہے ہیں کہ کس طرف جانا چاہیے؟ جی، مصنف ایک اسٹریٹیجک شفٹ کی بات کرتے ہیں، مطلب پوری حکمت عملی بدلنے کی، خاص طور پر ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ، یعنی ایسی ترقی جو ایکسپورٹس پر فوکس کرے، اور صرف آپ کہہ لیں کچا مال یا بیسک چیزیں نہیں، بلکہ ویلیو چین میں اوپر جانا، مطلب زیادہ کمپلیکس، زیادہ ویلیو کی چیزیں بنا کر بیچنا، جیسے صرف دھاگا نہیں بلکہ گارمنٹس، فیشن آئٹمز۔ اس سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں اور نوکریاں بھی بہتر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کمپیٹیٹیونیس والی بات تو سیدھی توانائی کے بحران سے جڑی لگتی ہے، جو دوسرا باب ہے ٹرننگ انرجی اراؤنڈ زیاد الحداد کا، کیونکہ انڈسٹری چلانے کے لیے تو بجلی، گیس، یہ سب تو چاہیے نا۔ بالکل، یہ دونوں مسئلے آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ زیاد الحداد تو توانائی کے شعبے کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک زنجیر کہتے ہیں، اور یہ بحران کوئی آج کا نہیں ہے، یہ تو کئی دہائیوں کی مس مینجمنٹ ہے، ناقص منصوبہ بندی ہے۔ پھر یہ سبسیڈیز جو ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہیں، اور جو سرکاری ادارے ہیں، ایس او ایز،
ان کی کارکردگی بھی وہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کا مسئلہ، یہ بہت سننے میں آتا ہے۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ ہاں، یہ گردشی قرضہ مصنف نے اسے تفصیل سے بتایا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک پھنسا ہوا چکر ہے پیسوں کا، توانائی کے شعبے میں۔ مطلب بجلی بنانے والوں کو ٹائم پہ پیسے نہیں ملتے کیونکہ آگے بجلی بیچنے والی کمپنیوں کو صارفین سے پورے پیسے نہیں ملتے، یا چوری ہوتی ہے، یا سبسڈیز دیر سے آتی ہیں، تو پھر بجلی والے فیول والوں کو پیسے نہیں دے پاتے۔ یہ پورا سسٹم ایک طرح سے جیم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں وہی ہیں: پیداواری لاگت اور قیمت میں فرق، ٹرانسمیشن لاسز، چوری، بل نہ دینا، سبسڈیز کا نظام۔ اس نے پورے سیکٹر کو مالی طور پر کافی کمزور کر دیا ہے۔ کتاب میں انرجی مکس کا بھی ذکر ہے کہ ہم بجلی بنانے کے لیے کن چیزوں پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ کیا یہ مہنگے تھرمل پاور پلانٹس پر زیادہ ہے؟ جی، یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم مہنگے درمادی ایندھن جیسے فرنس آئل، LNG، ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس سے بجلی مہنگی بنتی ہے، ملک کا قیمتی فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے جو وسائل ہیں جیسے پانی سے بجلی، ہائیڈرو، یا تھر کا کوئلہ ہے، یا رینیوبلز جیسے سولر، ونڈ، ان کا استعمال اتنا نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انرجی مکس کو ڈائیورسیفائی کرنا، مطلب ان سستے اور اپنے ذرائع کا حصہ بڑھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو انرجی مکس کے علاوہ یہ جو بجلی پہنچانے کا نظام ہے، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، اس میں بھی مسائل ہیں؟ بالکل، ہمارا ٹرانسمیشن کا نظام پرانا ہے۔ اس میں ٹیکنیکل لاسز بھی ہیں، مطلب تکنیکی وجوہات سے بجلی ضائع ہوتی ہے، اور پھر نان ٹیکنیکل لاسز یعنی چوری اور ناقص وصولی، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ مصنف نے اصلاحات کے لیے پورا ایک ایجنڈا دیا ہے۔ گورننس بہتر کریں، ریگولیٹرز جو ہیں، نیپرا ہے، اوگرا ہے، ان کو صحیح معنوں میں آزاد اور مضبوط بنائیں۔ ٹیرف کو ریشنلائز کریں، مطلب قیمتوں کو لاگت سے قریب لائیں، سبسڈیز کو ٹارگٹ کریں، نقصانات اور چوری کو روکیں، اور وہی بات انرجی مکس کو بہتر بنائیں، پانی، تھرکول، رینیوبلز پر زیادہ توجہ دیں۔ گیس کے شعبے میں بھی ایسے ہی مسائل کا ذکر ہے۔ مقامی ذخائر کم ہو رہے ہیں اور LNG پر انحصار بڑھ رہا ہے جو مہنگی ہے۔ ہاں، گیس سیکٹر کے اپنے چیلنجز ہیں، اس کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں: بہتر گورننس، قیمتوں کا صحیح تعین، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری جیسے LNG ٹرمینلز وغیرہ۔ مصنف کا جو کور میسج ہے نا، وہ یہ ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات بہت ضروری ہیں، لیکن ان کے لیے بہت مضبوط پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی اور مسلسل کوشش۔ یہ آسان نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر معیشت کا پہیہ ٹھیک سے چلنا مشکل لگتا ہے۔ یہ بات فیروز حسن خان نے لکھا ہے، عنوان ہے پاکستان بطور نیوکلیئر ریاست۔ اس میں خان صاحب نے پاکستان کی نیوکلیئر سفر، اس کی وجوہات اور اس سے جڑی حکمت عملی کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ بالکل، اور خان صاحب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں شروع میں ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام صرف 1974 میں جو انڈیا نے ٹیسٹ کیا اس کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑیں پاکستان کے گہرے سیکیورٹی خدشات میں ہیں، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے جو روایتی فوجی عدم توازن ہے نا، اس میں۔ اچھا، تو یہ سفر چیپٹر کے مطابق 50 کی دہائی میں ہی شروع ہو گیا تھا ایک طرح سے، جب ایٹمی توانائی میں دلچسپی لی گئی، لیکن اصل جو تیزی آئی وہ تو 1974 کے بعد ہی آئی، جب انڈیا نے وہ اسمائلنگ بدھا والا ٹیسٹ کیا۔ خان صاحب لگتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک قسم کا اسٹریٹجک شاک تھا۔ جی ہاں، بالکل اسٹریٹجک شاک۔ اس نے جو پہلے سے موجود سیکیورٹی خدشات تھے نا، انہیں بہت بڑھا دیا، اور یہیں سے وہ سیکیورٹی ڈیلیما والی بات آتی ہے جسے خان صاحب نے بیان کیا ہے۔ پاکستان کو لگا کہ بھائی روایتی ہتھیاروں میں تو انڈیا ہم سے آگے ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو نیوکلیئر صلاحیت کو ایک ایکولائزر کے طور پر دیکھا گیا، مطلب کہ یہ توازن قائم کر سکتی ہے۔ اور اسی تناظر میں ذوالفقار علی بھٹو کا وہ مشہور جملہ بھی تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، جی، لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ جی، خان صاحب کے تجزیے میں یہ اسی تصویراتی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے۔ پروگرام تو ظاہر ہے بہت خفیہ رکھا گیا۔ چیپٹر میں اس کا ذکر ہے کہ کتنی مشکلات آئیں، بین الاقوامی پابندیاں، ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں دقتیں۔ جی، خاص طور پر وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ NSG، اس نے تو بہت رکاوٹیں ڈالی ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے چیپٹر میں۔
ان کی خدمات کا بھی ذکر ہے، اور بعد میں جو ان سے منسوب وہ پھیلاؤ کے نیٹ ورک والی متنازع باتیں سامنے آئیں، اس کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ تو پروگرام چل رہا تھا خفیہ طور پر، مشکلات کے باوجود۔ پھر آیا 1998 کا مرحلہ، جب مئی 98 میں انڈیا نے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو پاکستان پر دباؤ تو بہت بڑھ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ، اندرونی بھی بیرونی بھی۔ لیکن خان صاحب ایک دلچسپ بات نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے فوراً جواب نہیں دیا، کچھ وقت لیا۔ اسے وہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کہتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا، اور پھر بالآخر تمام تر بین الاقوامی مخالفت کے باوجود چاغی میں جوابی دھماکے کیے۔ اور ان دھماکوں کے بعد ایک بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ ان اثاثوں کو محفوظ کیسے رکھا جائے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کیا نظام ہو۔ بالکل، اور اسی لیے خان صاحب بتاتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی یعنی NCA قائم کی گئی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک واضح محفوظ نظام ہو، فیصلہ سازی سے لے کر حفاظت تک۔ اس سے بین الاقوامی خدشات کو کم کرنے میں بھی مدد ملی۔ اور یہیں سے پاکستان کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کی بات آتی ہے، کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس۔ جی، قابل اعتبار کم سے کم دفاعی صلاحیت۔ خان صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہتھیاروں کی دوڑ لگانا نہیں ہے، بلکہ اتنی صلاحیت رکھنا جو کسی بھی ممکنہ جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہو، ایک قابل اعتبار روک تھام۔ چیپٹر میں وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز TNWs جیسے نصر میزائل کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اس کا بھی ذکر ہے، اور اسے عموماً انڈیا کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کے جواب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس پر بحث بھی ہوتی ہے کہ کیا یہ چھوٹے میدان جنگ والے ہتھیار نیوکلیئر جنگ کے خطرے کو کم کرتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ شاید ان کے استعمال کا تھریش ہولڈ کم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان نے NPT یا CTBT پر دستخط کیوں نہیں کیے۔ ہاں، خان صاحب کے مطابق اس کی بنیادی وجہ علاقائی سیکیورٹی صورتحال ہے، یعنی جنوبی ایشیا کا ماحول، اور خاص طور پر انڈیا کا ان معاہدوں سے باہر رہنا۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر خود کو پابند نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فیروز حسن خان کے نزدیک پاکستان کا نیوکلیئر سٹیٹس اس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک فوجی صلاحیت نہیں بلکہ اس کی بقا اور خود مختاری کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں۔ تو یہ تھا پاکستان کے نیوکلیئر ریاست بننے کے سفر کا ایک جائزہ، جیسا کہ فیروز حسن خان نے اس باب میں پیش کیا ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کے چھوڑتا ہے کہ کیا یہ کم سے کم دفاعی صلاحیت کی جو پالیسی ہے، یہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور جو خطے میں نئی ڈاکٹرنز آ رہی ہیں، کیا ان کے سامنے طویل مدت میں یہ واقعی مستحکم رہ پائے گی؟ شروعات کرتے ہیں منیر اکرم کے چیپٹر سے، ریورسنگ اسٹریٹیجک شرنکیج۔ یہ اسٹریٹیجک شرنکیج کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے اکرم صاحب نے۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو عالمی اثر و رسوخ تھا اور جو اس کے پاس فارن پالیسی کے آپشنز تھے وہ کم ہوتے گئے، ایک طرح کی اسٹریٹیجک شرنکیج کہہ لیں۔ اچھا، یعنی عالمی سطح پر جگہ کم ہونا۔ بالکل، اور اکرم صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہ جو شرنکیج ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے آپشنز کو کافی حد تک آپ کہہ لیں محدود کر دیتا ہے۔ اور ان کے خیال میں اس صورتحال کو بدلنے کے لیے، مطلب ریورس کرنے کے لیے، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو معاشی مضبوطی۔ ہاں، معیشت تو بنیاد ہے۔ جی بالکل، اور دوسرا ایک بہت ہی فعال، جسے کہتے ہیں پرو ایکٹیو سفارتکاری۔ تو یہ صرف سفارتی نہیں بلکہ ایک گہرا اسٹریٹیجک مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں احمد رشید کے چیپٹر دی افغان کننڈرم پر۔ افغانستان کا معاملہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے پیچیدہ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے۔ رشید صاحب اس میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ کتنا الجھا ہوا معاملہ ہے، خاص طور پر جو علاقائی طاقتوں کا کردار ہے، اور پھر فاٹا میں یعنی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں غیر ریاستی عناصر کی موجودگی۔ اور ان کی جو مول بات ہے وہ یہ کہ افغانستان میں استحکام پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم ہے، لیکن وہاں پالیسی بنانا بہت مشکل کام ہے، آپشنز بہت کم ہیں اور خطرات زیادہ۔ تو پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اس میں؟ ملیٹنسی ایک بڑا مسئلہ ہے، پھر مہاجرین کا بوجھ ہے۔ یہ سب مل کر اس کننڈرم یعنی معمے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ایک مستحکم افغانستان کے بغیر پاکستان کے لیے اپنی مغربی سرحد پر امن قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
ٹھیک. اچھا، افغانستان کے بعد اب اس فیکٹر کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے پاکستان کی پالیسی میں، انڈیا. سید رفعت حسین کا چیپٹر ہے دی انڈیا فیکٹر. جی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کا ایک مرکزی ستون رہا ہے۔ حسین صاحب نے اس پر بات کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ اور نیوکلیئر پہلو بھی. بالکل، اور نیوکلیئر پہلو، یہ سب مل کر پاکستان کے اسٹریٹجک فیصلوں کو کیسے شکل دیتے ہیں۔ ان کا تجزیہ یہ دکھاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایک مستحکم، پریڈکٹیبل رشتہ بنانا کتنا مشکل ہے۔ لیکن ضروری بھی ہے. بہت ضروری، لیکن تاریخ کا بوجھ ہے، عدم اعتماد ہے، موجودہ تنازعات ہیں جیسے کشمیر، یہ سب تعلقات کو ہمیشہ ایک تناؤ کی کیفیت میں رکھتے ہیں۔ بات چیت کی کوششیں تو ہوتی ہیں، لیکن کوئی بڑی پیش رفت، کوئی بریک تھرو، وہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ سارے بیرونی چیلنجز ہیں، افغانستان، انڈیا، عالمی اثر و رسوخ کا کم ہونا. آخر میں ملیحہ لودھی اپنے کنکلوڈنگ نوٹ میں ان سب باتوں کو سمیٹتی ہیں. جی، اور وہ ایک بہت اہم کنیکشن بناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں، جیسے معیشت کی حالت، گورننس کے چیلنجز، سیاسی عدم استحکام، ان کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے. بالکل، ان کا براہ راست تعلق ہے ملک کی خارجہ پالیسی کی کامیابی یا ناکامی سے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک ملک اندر سے مضبوط نہیں ہوتا، وہ باہر کی دنیا میں اپنے مفادات کو مؤثر طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی اصل بحران صرف بیرونی نہیں، اندرونی بھی ہے. جی، اور دونوں جڑے ہوئے، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اندرونی طاقت ہی بیرونی اثر رسوخ کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر اندرونی کمزوریاں ہوں گی تو باہر آپ کیسے مضبوط موقف اپنا سکتے ہیں؟